تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو تنویر کاظمی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے۔ ان دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں۔ ایک اور اہم خبر جو ابھی میں نے ایک آدھ ہفتے پہلے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ میں یا کسی اور ملک میں جہاں ماں نے جو طلاق کے بعد یا اپنے خاوند کے مرنے کے بعد دوبارہ شادی کی کوشش کی اور فیصلہ کیا، اور جو اس کا بیٹا جو وہ بڑا تھا، جوان تھا، 18-20 سال کا، اس نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بہت بڑا المیہ تھا، اور یہ ایسے مسائل ہیں جو دنیا میں صرف یہاں نہیں ہو رہے بلکہ پوری دنیا میں یہ چیز مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ تو میرا خیال تھا اس پہ تبصرہ کروں کہ یہ کیسا کیوں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے کراچی میں بھی ایسے کئی تو نہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں دیکھیں کہ جہاں پہ باپ اچانک غائب ہو گیا گھر سے، اور پولیس نے جب تفتیش کی تو پتہ لگا کہ وہ جو کافی دنوں کے بعد اس کے جو بیٹا تھا جو تقریباً 21-22 سال کا تھا، اس کے دوست نے بتایا کہ اس نے بیٹے نے اس کو قتل کیا باپ کو، اور اس کو نیچے ہی کسی پانی کی ٹینکی میں گرا دیا ہے۔ انہوں نے تفتیش کی، بھئی کیا ہوا؟ تو بچے نے بتایا کہ میرے باپ نے میری ماں کے مرنے کے بعد مجھے بتایا کہ میں دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے خوف پیدا ہوا کہ اگر میں یہ عورت دوسری کوئی آئے گی تو مجھے گھر سے نکال دے گی، اور میں کہاں جاؤں گا اس عمر میں۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ باپ کو پہلے منع کیا، باپ نے نہیں مانا، تو پھر میں نے فیصلہ کیا اس کو سوتے اسے چھری سے قتل کر دیا۔ اسی طرح کئی واقعات ہوتے ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں دنیا میں جس میں تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اب میرا خیال تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ دیکھا جائے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن کی جو آیت ہے جو پوری کائنات کی، وہ کہتا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کا دشمن ہے، اور وہ اس میں خوف پیدا کرتا ہے۔ خوف جو ہے، فیئر اور جیلسی، حسد، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ٹین ایجر ہیں، یا وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ماں باپ کے، کہ وہ ان کو ہوتا ہے کہ جی گھر ہمارے پاس شیئرڈ ہے، اور خدا نخواستہ اگر ان کے باپ کی رحلت ہو جاتی ہے یا ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اب کائنات والے تو یہ کہا ہے کہ اس کی دوبارہ شادی کیا جائے۔ میرج بہت ضروری ہے کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہے، جسمانی ضرورت بھی ہے، اور خالق کائنات نے ہمیں کہا کہ ہر حالت میں شادی کرنی ہے، یعنی یہ حکم الہی ہے۔ تو سمجھے اگر حکم نہیں مانا گیا تو آخرت میں دنیا دونوں میں تباہی ہوگی، کیونکہ اسے فساد پھیلے گا، اور جب وہ ہم کسی اور طریقے سے جسمانی خواہش پوری کریں گے جس سے پورے ملک میں ایک خرابی پیدا ہو جائیں گی، پورا ملک جو دنیا ہے وہ فساد کی طرف چلا جائے گی۔ اور اس کی آپ اگزامپل دیکھ رہے ہیں کہ لوگ غلط طریقے سے اپنے سیکسول ڈیزائر کو پورا کرنا چاہتے ہیں، خواہش کو، اور وہ بربادی کی طرف چلے جاتی ہیں اور اسے تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب دیکھا جائے کہ بچے کیوں مخالف ہوتے ہیں۔ جو بچے بڑے ہوتے ہیں، 12 سال تو بچوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے۔ اگر ماں شادی کرتی ہے دوبارہ یا باپ شادی کرتا ہے تو انہیں مسئلہ نہیں۔ یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں کیوں پرابلم ہوتی ہے؟ اب قرآن میں پھر واپس آؤں گا کہ ہماری کائنات کے خالق ہمیں یہ کہہ رہا ہے، خالق ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی شادیاں کرو، اور گھر میں نے دیا ہے، آسمان سے پانی میں نے برسایا ہے۔ تو یہاں پہ جو اسٹیٹس کنٹرول سوسائٹیز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کے پاس، میں پھر کہتا ہوں کہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے پاس لامحدود وسائل ہوتے ہیں، وہ چاہیں تو وہ جس کو چاہے دے دیں، اور ایک نہیں کروڑوں کے حساب سے گھر بنا دیں، کیونکہ ساری جو لیبر ہے، جو مزدور ہیں، لوگ ہیں، سب ان کے انڈر میں ہوتے ہیں، وہ ان کے اپنے پرنٹ منی کر کے یا ریسورسز کے ذریعے ان کو پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ گھر اگر زیادہ ہوں گے تو بچہ اگر کوئی 20 سال کا 18 سال کا ہے، وہ اسی وقت اس کو اس کی جو شادی ہے اس کو مل جائے گی، وہ اپنا گھر چھوٹا سا ایک کمرے کا مل جائے گا، اس کے اندر سے خوف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں خوف ہے جو ہمیں تباہی کی طرف ڈالتا ہے، یہ خوف ہی ہے جو ہمیں اللہ کے گاڈ کے قانون کی طرف نہیں لے کے جانے دیتا۔ ایک عورت جو ہے، اگر خاوند، جو قرآن کی ہدایت ہے کہ کوئی بیوہ ہے، کوئی طلاق یافتہ بچی ہے، تو خاوند اگر افورڈ کر سکتا ہے وہ دوسری تیسری چوتھی نکاح کر سکتا ہے، اور یہ تینوں کتابوں میں ہے، گاسپل میں بھی ہے، توریت میں بھی قرآن ہے، اور 5 ارب لوگ جو ہیں اس پہ کو فالو کرتے ہیں۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ جب بیوی کو پتہ لگتا ہے کہ خاوند کہیں اور کی طرف مائل ہو رہا ہے تو وہ خوف محسوس کرتی ہے۔ خوف کیا کرتا ہے کہ میرے کیا بنے گا، یہ کہیں چلا جائے گا، یا اس کے جو ریسورسز ہیں جو وہ مجھے نہیں ملیں گے تو مجھے پرابلم ہوگی۔ اس خوف کو دور کرنے کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے کہ وہ جو خوف ہے، گھر نہیں ملے گا یا کچھ میری کیئر نہیں ہوگی، وہ اگر اسٹیٹ ذمہ داری اٹھا لے، گورنمنٹ اٹھا لے، اور وہ ایک سسٹم بنا لے کہ جی کسی حالت میں بھی یہ سپورٹنگ سسٹم چلتا رہے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے،
مرڈرز ختم ہو جائیں گے، فساد ختم ہو جائیں گے، بہت بڑے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان بچوں کو جو جوان ہو جاتے ہیں ان کو جتنی جلدی ہو سکے 2 چیزیں ضرور دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے جتنی جلدی ہو سکے ان کا جو ساتھی ہے بچے کے لیے، بچہ اگر وہ خود کرنا چاہتے ہیں اسلام نے اجازت دے دی، آپ نہیں کون ہوتے ہیں ان کو زبردستی کرنے والے، اور اگر آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہیلپ کریں، اور اگر اسٹیٹ دیکھتی ہے کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو وہ کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ آفر کریں۔ آپ کروڑوں کے حساب سے گھر بنائیں، کیوں زمین ایک فارغ بیٹھیں گے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو اسپائن کر کے سارا وقت ضائع کرتے ہیں، ایک ملک ایک دوسرے ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے، ڈیگریڈ کرنے کے لیے۔ اپنی زمینوں کو بھریں، فصلیں اگائیں، گندم اگائیں، کوئی زمین خالی مت رہنے دیں، گھر بنائیں، 1 کمرے کے بنائیں، 2 کمرے کے بنائیں، چھوٹے بنائیں، بڑے بنائیں، اتنے ریسورسز کر دیں کہ انسان کو ضرورت محسوس ہے۔ ایک مسجد بنائیں تاکہ لوگوں کو غیر ضروری جو فساد پھیل رہے ہیں ایک مسجد کے ذریعے سب لوگوں کو ہیلپ کریں، کنٹرول کریں۔ اس طرح خوف ختم ہو جائے گا۔ جب بچے کے پاس ہر چیز ہوگی وہ بھوکا نہیں ہوگا، اس کے پیٹ میں کھانا ہوگا، تو وہ اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سے کوئی تکلیف نہیں، اس کی ماں کسی اور سے شادی کرتی ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ اگر اس کا باپ کہیں اور اپنی اپنا اپنا خاندانی سسٹم جاری رکھتا ہے، یا اس بیوی کو تکلیف نہیں ہوگی اس کا خاوند اگر کسی کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ اسلامی قوانین کے تحت یا جو آسمانی کتابیں ہیں۔ اب ہمیں گورنمنٹ کو ہر حالت میں اس چیز کو سپورٹ کرنا پڑے گا کہ اگر بچہ 13 سال سے بڑا ہو گیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کسی کام پہ لگائے، جاب دے اور گھر پرووائڈ کرے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کریں گے تو یہ جو قتل و غارت بچی ہوئی ہے، یہ جو ہر وقت نفرتیں ہیں، خوف ہے، اس کی بنیاد پہ پوری تباہی ہو رہی ہے، یہ کم ہو جائیں گے، آپ منیمائز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ اپنا رول پلے کرے، ہیلپ کرے، سپورٹ کرے۔ تو جب خوف ہی نہیں ہوگا تو پھر مجھے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان کی ضرورتوں کو آپ روک نہیں سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ شادی کیوں کر رہے ہیں، آپ ایک بیوہ عورت کو نہیں روک سکتے کہ شادی کریں۔ ایک طلاق یافتہ ضرورت ہے، آپ کو ہر حالت میں ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ نکاح کے عمل کو آسان بنایا جائے، اور بچے جو اس رکاوٹ میں آتے ہیں پہلے ان کو بتایا جائے کہ یہ غلط ہے، اور اگر ان کی کوئی ضرورت ہے، خوف ہے، اس کو دور کیا جائے۔ تو اس معاملے کو بہت ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت بھی اچھی کی جائے، ان کو دین کے بتایا جائے کہ آپ کی سوچ غلط ہے، آپ اللہ کے قانون کو رکاوٹ نہیں ڈال سکتے، فساد پھیل رہا ہے گھر گھر، چیٹنگ ہو رہی ہے، چھپ چھپ کے برے حالات ہو رہے ہیں، اس سے اللہ کا قہر نازل ہوگا، اس نے پوری قومیں تباہ کر دی ہیں۔ اب ہمیں بچنا ہے اس چیز سے، اب ہم نے تبدیل ہونا ہے، اب واپس آئیں، آئیے ہم دوبارہ تبدیل ہوتے ہیں، ٹھیک کریں، دنیا کو امن چین کا ذریعہ بنائیں۔ اوکے جی، ٹیک کیئر، دوبارہ ملاقات ہوگی، بائے۔